دنیا سے ابتدائے کائنات سے علم عطا فرمایا اور قیامت قائم ہونے تک کے معاملات منکشف فرمایا، اور قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہوگا جنت اور دوزخ میں جانے کا معاملہ ہے، تو بعد قیامت بھی کئی معاملات جو ہیں، بلکہ بہت سے معاملات کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو اب انسان کی جب وفات ہوتی ہے، وہ انتقال کرتا ہے، تو اب قیامت قائم ہونے سے پہلے انسان کی روح، خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی روح ایک دوسری دنیا میں جاتی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ ویسے لفظی معنی کے اعتبار سے پردے یا آڑ کو کہتے ہیں، کیونکہ دنیا اور آخرت ان دو جہانوں کے درمیان ایک تیسرا جہان ہے جو پردے کی طرح ہے، اور اس کے معاملات جو ہیں بظاہر انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ انسانوں اور جنوں کو اس عالم پر مطلع نہیں کیا گیا، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ یعنی مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، تو انتقال کیا ہوا کہ بندے کی روح اس کے جسم سے نکل کر عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اب برزخ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں اگر عذاب ہو رہا ہے یا وہاں بندے کی روح کو، اس کے جسم کو اگر نعمت عطا کی جا رہی ہے، جس کو عذاب قبر کہیں یا تنعیم قبر کہیں، تو یہ عام انسانی نگاہوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عالم برزخ کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ میں اپنی اس کتاب میں پورا چیپٹر قائم کیا ہے اور ان احادیث کو وہاں نقل فرمایا ہے جن میں اس بات کا بیان ہے کہ برزخ کے احوال کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح شرح الصدور جو آپ کی موت کے حوالے سے اور برزخ اور قبروں کے حوالے سے ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس کا المدینہ العلمیہ نے ترجمہ بھی کیا ہے، شرح الصدور، اس میں بھی آپ نے روایات ذکر کی ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا افسوس افسوس افسوس۔ تو حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ، آپ کے ساتھ میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ مجھ پر افسوس فرما رہے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ میں اس قبر والے پر، جس قبر کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، میں اس قبر والے پر افسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میرے متعلق جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے شک کیا، تو اس پر میں افسوس کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو شرح الصدور میں علامہ سیوطی نے بیان کی کہ بنو قبر میں کیا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں، اور قبر میں کیا کر رہا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ کیا شعر ہے، نہیں سرے فرش پر ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیرے نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بنو امیہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تو نبی پاک علیہ السلام ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کا گزر ایک قبر کے قریب سے ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا لا دریتا، تو کچھ بھی نہ جانے۔ تو لوگوں نے جب عرض کی تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر کے قریب سے جو میرا گزر ہوا ہے، اس سے سوال ہوا، میرے متعلق پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو میں نے افسوس کرتے ہوئے اسے کہا کہ لا دریتا، تو نہ ہی جانے۔ اسی طرح بنو نجار کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، نبی پاک علیہ السلام کا جب اس باغ میں جانا ہوا تو وہاں پر کچھ غیر مسلموں کی قبریں تھیں جو زمانہ جاہلیت میں کفر اور شرک کی حالت میں مرے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان پر ہونے والے عذاب کی آواز کو سنا اور آپ باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اسی طرح آخری روایت علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ذکر کی کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بقیع شریف میں گئے، تو وہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا یا بلال هل تسمع ما اسمع، اے بلال کیا تم نے وہ سنا جو میں نے سنا؟ تو حضرت بلال نے عرض کی لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے کوئی آواز نہ سنی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا تسمعوا اہل القبور یعذبون، اے بلال تم نے نہ سنا کہ قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ یعنی وہاں ایسے افراد تھے جن کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا فضل ہے سرکار علیہ السلام پر کہ عالم برزخ، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پردے کی دنیا ہے اور جو انسانی اور جنات کی نگاہوں سے بالکل پوشیدہ جہان ہے، سرکار علیہ السلام وہاں کے معاملات پر مطلع بھی ہوتے ہیں، نگاہ بھی فرماتے ہیں، آپ کی سماعت بھی ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ والوں کو نفع بھی پہنچاتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی بڑی مشہور روایت ہے کہ دو قبروں کے پاس سے نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی ملاحظہ فرمایا، یہ بھی جان لیا کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس بات کو بھی آپ نے جان لیا کہ یہ عذاب کم کس وجہ سے ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دو تر شاخیں قبروں پر رکھی اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی
تو قبر پر جو عذاب ہے اس میں تخفیف ہوگی. صحیح. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اللہ تعالیٰ علم مصطفیٰ کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے. علم مصطفیٰ کی تو بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے کی بھی ہمیں سعادت عطا فرمائے. اور جو علم اللہ تعالیٰ کی جناب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی صورت میں اپنے فرامین کی صورت میں لے کر آئے, جو شریعت کا گلدستہ بنتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شریعت کا علم ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 آمین. سبحان اللہ. حضور کے علم کی کیا بات ہے. حضور جانتے ہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے, یہ بھی حضور جانتے ہیں. کیا اللہ نے ہمارے حضور کو علم عطا فرمایا حافظ صاحب؟ سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارا ایقان, ہمارا ایمان اور ہمارا اذعان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری, باطنی اور جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی, اور جو غیب ہیں وہ بھی اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمائے ہیں. اور اس پر بہت ساری قرآن کریم کی آیات بھی ہیں, احادیث مبارکہ بھی ہیں. یہ حضور کی شانیں ہیں, اور جنہوں نے حضور کی شانوں کو مانا ہے, تسلیم کیا ہے, انہوں نے دنیا و آخرت میں کامیابی پائی ہے. اور جنہوں نے ان کے اندر کسی قسم کے پس و پیش سے کام لیا ہے اور ماننے میں کوئی تردد کیا ہے یا انکار کیا ہے, پھر ذلت و رسوائی نے ان کا منہ جو ہے وہ دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. شیخ طریقت امیر سنت کی مبارک ذات ہے جو دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, علو شان مصطفیٰ کا دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک چراغ بھی روشن کر رہے ہیں, اور حضور کی سنتوں پر عمل کا ایک جذبہ بھی دے رہے ہیں. اس مدنی ماحول سے بستا رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. حاجی شاہد تاری دامت قدم القدسیہ کا ایک مدنی گلدستہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید موضوع پر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.